والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى في موضع آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال في موضع آخر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزان ملت، ہر طرح کی تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لائق ہے. دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اندر یا کسی سیارے کے اندر یا کسی مخلوق کے اندر جتنی خوبیاں ہیں اور جتنی خصوصیات ہیں، جتنے کمالات اور اوصاف ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ہی عطا کرتا ہے. مثلاً انسان، اس کے اندر بڑی بڑی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں. یہ بولتا ہے، اس کے اندر قوت گویائی ہے. یہ سنتا ہے، اس کے اندر قوت سماعت ہے. یہ دیکھتا ہے، اس کے اندر قوت بصارت ہے. اور یہ سمجھتا ہے، اس کے اندر قوت تخیل ہے. یہ ساری کی ساری صفات اور کمالات جو انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ہی رکھی ہے. یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے انسان کے لیے. اگر اللہ چاہے تو زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی کو چھین کر انسان کو گونگا بنا دے. اگر اللہ چاہے تو کان ہونے کے باوجود قوت سماعت کو چھین کر انسان کو اللہ بہرا بنا دے. اگر اللہ چاہے تو قوت بصارت کو چھین کر انسان کو اللہ اندھا بنا دے. اگر اللہ چاہے تو قوت تخیل کو چھین کر، عقل کو چھین کر انسان کو اللہ پاگل، دیوانہ اور مجنون بنا دے. تو انسان کے اندر یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے اوصاف ہیں، وہ انسان کا ذاتی نہیں ہے. یہ ذاتی کمال انسان کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کرتا ہے. اسی طرح یہ سورج، چمکتا ہوا سورج، یہ روشن سورج جو ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، کروڑوں میل کی دوری پر واقع ہے، یہ چوتھے آسمان پر ہے. آپ دیکھیں کہ 3 آسمانوں کا سینہ چیرتا ہوا یہ اس کی کرنیں سینہ چیرتی ہوئی ہم تک روشنی پہنچاتی ہے، اور پوری دنیا کو یہ سورج منور کرتا ہے اور روشن کرتا ہے. تو یہ سورج کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے. اگر اللہ چاہے تو سورج کی روشنی کو چھین لے اور پوری دنیا کو اندھیرا کر دے. تو سورج کا یہ ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ وہ ذات جس کی جلوہ
چاہت جانب ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے گرویدہ بنیں, ہم اس کے عاشق بنیں, ہم اس کے پرستار بنیں, ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کی پوجا کریں. اگر ہم سر جھکائیں تو صرف اسی ذات کے سامنے جھکائیں, اگر ہم جھکیں تو صرف اسی ذات کے سامنے جھکیں, اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے ہمارا سر. اگر تعلیم کی جائے تو صرف اسی ذات کی جائے, اگر کمالات و محاسن کو بیان کیا جائے تو صرف اللہ رب العزت کے کمالات کو ہی بیان کیا جائے, جس کے کمالات کو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں جس کی تسبیح, تقدیس اور تکمیل بیان کرتی ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تحمید کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان نہ کرتی ہو, جو اللہ کی توصیف نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, قرآن کہتا ہے لیکن تم ان کے ذکر کو سمجھ نہیں پاتے ہو. تو میرے بھائیوں, یہ تمام کمالات جو ہیں اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر 114 صورتیں ہیں, اور ان صورتوں میں, ان 114 صورتوں میں جو سب سے پہلی صورت کا نام ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے, چاہے وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو, ہر نماز کے اندر. اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ اس کے اندر دیکھیں کہ رب العالمین, رب العالمین کا کہ تمام جہانوں کا پروردگار, رب المؤمنین نہیں کہا کہ مومنوں کا پروردگار, صرف رب المتقین نہیں کہا کہ صرف متقیوں کا پروردگار ہے, متقیوں کا پالنہار ہے. رب الانبیاء والاولیاء نہیں کہا کہ صرف انبیاء کا رب ہے, صرف اولیاء کا رب ہے, نہیں, بلکہ قرآن نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے, اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی اللہ رب العزت ایک مومن کو بھی رزق دیتا ہے, ایک غیر مومن کو بھی رزق دیتا ہے. اس بندے کو بھی اللہ رزق سے محروم نہیں کرتا جو اللہ کا نام لے, اور اس بندے کو بھی اللہ رزق سے محروم نہیں کرتا جو اللہ کا نام نہ لے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, چاہے وہ مومن ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے اللہ کا نام لیتا ہو, چاہے اللہ کا نام نہ لیتا ہو, چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرتا ہو, ہر ایک کا پالنہار ہے, ہر ایک کو رزق روزی وہی پہنچاتا ہے, اللہ رب العالمین ہی پہنچاتا ہے. تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آپ دیکھیں کہ اس اللہ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق دی تو اسی اللہ نے فرعون کو بھی رزق دیا ہے. اس اللہ نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق دی تو اس اللہ نے نمرود کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے, آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. یعنی جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کر اپنے دسترخوان میں بٹھا دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کھائیے. تو بڑے مہمان نواز تھے وہ. اکیلے کھانا کھانا انہیں پسند نہیں تھا, بلکہ اللہ کے
کسی بندے کو اپنے ساتھ کھانے میں ضرور شریک کیا کرتے تھے. تو ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن کوئی نہیں ملا, ایک بوڑھا مجوسی ملا ان کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو اس بوڑھے مجوسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر لائے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا اور اس سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیجیے. تو اس بوڑھے مجوسی نے کہا کہ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا رب کسے مانتے ہو؟ تو اس بوڑھے مجوسی نے کہا کہ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں, ہمارا رب آگ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دسترخوان سے بھگا دیا کہ تو اس اللہ کو نہیں مانتا جس نے یہ رزق دیا ہے, لہذا تو میرے دسترخوان سے ہٹ جا. تو بوڑھا مجوسی جانے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام آیا کہ ابراہیم, تم نے وہ آدمی, وہ بوڑھا مجوسی جو تمہارے دسترخوان پر آیا اور تم نے انہیں میرے نام نہ لینے کی بنا پر, میرے نام سے کھانا شروع نہ کرنے کی بنا پر تم نے وہ دیا. اس بوڑھے مجوسی کی عمر 90 سال ہے. 90 سال تک میں نے اسے رزق دیا, اسے کھانا دیا, اور اس 90 سال کی عمر میں آج تک کبھی بھی اس نے میرا نام نہیں لیا. میرے نام نہ لینے کے باوجود بھی میں نے 90 سال تک اسے رزق پہنچایا, اسے کھانا کھلایا, لیکن تم نے ایک وقت کا کھانا اس لیے نہیں کھلایا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے, اس بوڑھے مجوسی کو پکڑ کر لائے اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور کہا کہ آپ کھانا کھائیے, چاہے آپ جس کا بھی نام لے کر کھائیں, لیکن کھانا شروع کیجیے. تو اس مجوسی نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو اس مجوسی نے کہا کہ میں کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے آپ بتائیے, پہلے آپ میرا رشتہ اس پروردگار سے جوڑ دیجیے جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو ناماننے کی بنا پر بھی وہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا رہتا ہے. یعنی نظر کرم اس کی کسی بھی بندے سے ہٹتی نہیں ہے, ایسے بندے سے بھی نہیں ہٹتی ہے جو اس کا نام نہیں لیتا. تو میرے بھائیو, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت ایک مومن کو جس طریقے سے روزی دیتا ہے اسی طریقے سے ایک کافر کو بھی رزق پہنچاتا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا رحم, اتنا مہربان کہ ایک ماں جو اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت مہربان ہے. آپ غور کریں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, ایک ماں اپنے بچے سے الفت رکھتی ہے, تو ماں کے دل میں وہ الفت, وہ محبت کس نے پیدا کی؟ ایک ماں کے دل کے اندر وہ لازوال محبت, وہ بے مثال محبت جو ایک بچے کے لیے ہوتی ہے, وہ محبت ماں یا یوں کہے کہ والدین کے سینے میں کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. تو ایک ماں جس قدر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ یا یوں کہے کہ 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے. ایک ماں کی محبت کا اندازہ آپ لگا لیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس 2 گلاس ہو, ایک گلاس ایسا ہو, 2 شیشے کے گلاس ہو, ایک گلاس ایسا ہو جس سے کام لیا جا سکتا ہو, بیکار نہ ہو, اور دوسرا گلاس بیکار ہو. تو آدمی یہ کیا کرتا ہے کہ جو اچھا گلاس ہوتا ہے اسے رکھ لیتا ہے, جو بیکار گلاس ہے اسے پھینک دیتا ہے, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ایک ماں کو دیکھیں کہ ایک ماں کے 2 بچے ہیں. ایک بچہ ایسا ہے جو خوبصورت ہے, جو موٹا تازہ ہے, جس کے ہاتھ پیر اچھے ہیں, جس کی عقل بھی کامل ہے, یعنی سارے اعضاء محفوظ ہیں, حسین و جمیل بچہ ہے ماں کے پاس. اور اس ماں کے پاس ایک بچہ ایسا بھی ہے جو اپاہج ہے, جو آنکھوں سے نابینا ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا, جس کے اعضاء مفلوج ہیں, اور وہ بچہ آگے چل کر ماں کے کسی کام نہیں آ سکتا.
تو یاد رکھیں اس ماں کو جس قدر محبت اس بچے سے ہوگی، جو بچہ حسین و جمیل ہے، جس بچے کے عادات درست ہیں، جس قدر محبت اس بچے سے ہوگی، اس اچھے بچے سے، اسی طرح یا یوں کہنے کی اسی مقدار میں محبت اس بچے سے بھی ہوگی جو بچہ مخلوق ہے، جو بچہ آگے چل کر کسی کام نہیں آ سکتا، بلکہ یوں کہنے کہ وہ بچہ ماں کا بوجھ بن جائے گا۔ لیکن دونوں بچے سے ماں کی محبت برابر ہوتی ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جانے کے موسم میں کڑاکے کے جا رہا ہے، زبردست جا رہا ہے، بچہ ماں کے بغل میں سویا ہوا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا آدھی رات میں تو ماں اور بچہ رونے لگتا ہے اس ٹھنڈک کی وجہ سے، تو ماں اٹھتی ہے، بچے کو اپنے خشک جگہ میں سلا دیتی ہے اور خود گیلی جگہ میں سو جاتی ہے۔ تو ماں کی محبت یہ ہے، تو ماں کے سینے میں محبت کیسا یہ ہے، لازوال محبت کس نے پیدا کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے ہی پیدا کی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس ذات نے ماں کے سینے میں، والدین کے سینے میں اس قدر الفت و محبت پیدا کر رکھی ہے، اس ذات کے اندر اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثال سے بات سمجھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ کے نبی نے دی۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی سفر پر ہے، بے آبو گیا جنگل کے اندر ہے، وہ آدمی اس کے پاس ایک سواری ہے اور سواری پر اس کے کھانے کے سامان لگے ہوئے ہیں، اور اچانک وہ سواری گم ہو جاتا ہے اور وہ آدمی اپنی سواری کو اس بے آبو گیا جنگل میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا کہ اس بے آبو گیا جنگل میں اس آدمی کا سواری، اس آدمی کی سواری کھو گئی ہے۔ وہ آدمی اس بے آبو گیا جنگل میں اپنے ساز و سامان کو، اپنی سواری کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، نا امید ہو گیا ہو، مایوس ہو گیا ہو کہ میری سواری مجھے مل نہیں سکتی، اور نا امید ہو کر ایک درخت کے نیچے وہ آدمی بیٹھ گیا ہو۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے اس کی سواری بھی ہے اور سواری پر لدے ہوئے سامان بھی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس آدمی کو کس قدر خوشی ہوگی، خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب بہاؤ گیا جنگل میں اس آدمی کی سواری کھو گئی، اس پر لدے ہوئے سارے سامان کھو گئے اور مایوس ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن پھر اچانک جب وہ سامان مل جائے تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی، کس قدر اس کو مسرت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک بھٹکے ہوئے بندے، بھٹکا ہوا بندہ جب اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ جنگی قیدی آئے ہیں، اس قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا تھا، تو وہ عورت جس بچے کو بھی دیکھتی اسے فوراً اپنے گود میں لے لیتی اور دودھ پلانے لگتی تھی، یعنی اپنے بچے کے کھونے کی وجہ سے وہ عورت بے چین تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اس عورت کی اس حال کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ بتاؤ یہ عورت کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، بلکہ یہ عورت یہ گوارا کر لے گی کہ میں خود آگ میں چلا جاؤں، لیکن خود آگ میں جا کر بھی اپنے بچے کو بچا سکے تو یہ عورت اپنے بچے کو بچائے گی، خود آگ میں جھلس جائے گی یا یوں کہنے کی راہ ہو جائے گی، لیکن اپنے بچے کو آگ میں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس قدر، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارحم بعبادی من هذه بولدها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اس عورت سے بھی زیادہ جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کی محبت یہ ہے میرے بھائیو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام کائنات یا کائنات کی ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار
آکسیجن جو ہم لیتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے لیتے ہیں. اگر اللہ کا حکم آ جائے اور سانس بند ہو جائے تو بتائیں آپ کچھ کسی لائق رہ جائیں گے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے شکر گزار بندے بنیں, اللہ رب العزت کے احسان مند بنیں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک آدمی جس کو برس کی بیماری لاحق تھی, یعنی کوڑ کی بیماری, اور ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں آتے تھے, اور ایک آدمی کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی اندھا تھا. اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ 3 آدمی تھے اور تینوں آدمی اپنے اس بیماری سے پریشان تھے. ابرص اپنے کوڑ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا کہ لوگ اس سے گھن کرتے تھے, لوگ اس سے کراہیت محسوس کرتے تھے اور دور بھاگتے تھے. تو ابرص جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی تو اس وجہ سے پریشان تھا, اور جس کے بال نہیں آتے تھے, اور ایک کا اندھا. تو تینوں اپنی ان تکالیف میں کی وجہ سے بے چین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. اللہ نے ان تینوں کا امتحان لیا. ایک فرشتے کو بھیجا, وہ فرشتہ سب سے پہلے ابرص کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی. جب ابرص کے پاس آیا اور اس سے کہا, اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے, تو اس نے کہا میں پریشان ہوں, لوگ اس بیماری کی وجہ سے مجھ سے گھن کرتے ہیں اور میرے قریب نہیں آتے, لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں, میں اس سے پریشان ہوں. تو فرشتے نے کہا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس ابرص نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے اور میرا جسم صحیح سالم ہو جائے, میرے کھال جو ہے, کھال کے اندر جو بیماری لاحق ہوئی ہے وہ بیماری دور ہو جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا بدن پر, جسم پر, وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور صحیح سالم ہو گیا. تو اس فرشتے نے کہا کہ بتاؤ تمہیں مال میں کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس ابرص نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت زیادہ پسند ہے. تو اس فرشتے نے ایک اونٹ دے دیا اور اس میں برکت کی دعا کر دی اور فرشتہ چلے گیا. پھر وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس, دوسرا آدمی گنجا تھا, تو گنجے کے پاس آیا, گنجے سے بھی وہی باتیں کہی کہ بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے. تو گنجے نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. تو فرشتے نے کہا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس گنجے نے بھی کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر بال ہو جائے اور یہ جو بیماری ہے یہ بیماری دور ہو جائے. تو اس فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور بال آ گئے اسے. پھر فرشتے نے پوچھا تمہارے نزدیک مال میں کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے؟ تو اس گنجے نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے. تو اس فرشتے نے ایک گائے دے دی اور اس میں برکت کی دعا کر دی. پھر وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس. جب اندھے کے پاس آیا تو اندھے سے بھی وہی باتیں کہی کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اندھے نے بھی کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت بینا کر دے تاکہ میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں. تو فرشتے نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ آدمی جو اندھا تھا وہ صحیح سالم ہو گیا اور دیکھنے کے قابل ہو گیا. اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال بکری ہے. تو فرشتے نے بکری عطا کر دی اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کر دی اور فرشتہ چلا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے رہے اور یہ سارے تینوں لوگ اپنی زندگی خرم گزارنے لگے, خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے. اور فرشتے نے جو دعا کی تھی اس دعا کا اثر
یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی مویشیاں ہو گئی تھی کہ یہ اپنے مویشیوں کو سنبھال نہیں سکتے تھے، یعنی ان پر گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو بھیجا، سب سے پہلے ابرص کے پاس بھیجا جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی۔ وہ فرشتہ آیا اور اس ابرص سے کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، لہذا اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں عطا کر دو کچھ۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آئے؟ تو اس آدمی نے کہا یا اس ابرص نے کہا کہ میرے پاس یہ مال و دولت ہے یہ نسل در نسل مجھے ملی ہے، یعنی وراثت میں میرے پاس یہ مال آئی ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اور اس ابرص نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا اپنے مال میں سے۔ تو اس ابرص نے اس فرشتے کو جو فقیر کے بھیس میں مسافر کے بھیس میں آیا تھا اسے اپنا مال دینے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ یہ نسل در نسل مجھے ملی ہے، کوئی وراثت میں یہ مال مجھے ملا ہے۔ تو فرشتہ اس ابرص کے پاس سے اس ابرص کو بددعا دے کر وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس، اور گنجے سے بھی اسی بھیس میں آیا گنجے کے پاس، اور گنجے سے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، لہذا اللہ نے جو تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے اس مال میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ تو اس گنجے نے کہا کہ نہیں، یہ مال اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ یہ مجھے اپنے باپ دادا کی وراثت میں یہ مال مجھے ملی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ میرا اپنا مال ہے، لہذا میں اپنے مال میں سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو فرشتہ بددعا دے کر وہاں سے بھی چلا گیا اور آیا اندھے کے پاس، اور اندھے سے بھی سیم باتیں کہی کہ میں مسافر آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ نے جو آپ کو مال و دولت عطا کی ہے وہ مال و دولت میں سے مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو اس نابینا نے کہا ہاں یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے یہ سارے مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، بلکہ میں تو دانیہ آدمی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے حکم سے مجھے بینا کیا اور مجھے یہ مال و دولت عطا کی، اور جو تم میرے مال میں سے لینا چاہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں یا میں وہی فرشتہ ہوں جو اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے امتحان کے لیے تم لوگوں کے پاس بھیجا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور باقی جو لوگ ناکام ہو گئے۔ تو اس واقعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احسان مند بنیں۔ اللہ نے یہ جو ایسے عزت کی چیزیں ہمیں ایسے عزت کی چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہاتھ دیے ہیں، یہ پیر دیے ہیں، ہمیں یہ صحیح سالم بنایا ہے اور ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزاری کریں، اللہ رب العزت کے احسان مند بنیں اور اللہ رب العزت کی اپنی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ ایک بندہ جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے پر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، لیکن اتنا غصہ نہیں آتا، سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ ایک بندہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ ایک بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے
کبھی وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہو, اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاتا ہو, اللہ رب العزت کو اپنا خالق نہ مانتا ہو, بلکہ وہ کسی سورج کی پوجا کرتا ہو, بلکہ وہ آنکھ کی عبادت کرتا ہو, اللہ رب العزت کو نہ مانتا ہو, فرمایا کہ سب سے زیادہ غصہ اللہ رب العزت کو اس وقت آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو شرک اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے, جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے, فرمایا لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا. اگر وہ اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہو, خالق کو خالق نہ مانا ہو, اللہ رب العزت کو اپنا مالک نہ مانا ہو, تو فرمایا کہ وہ سیدھا جہنمی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. اللہ اس شخص کی بخشش نہیں کرتا جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو. فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے, فرمایا اللہ رب العزت چاہے تو اسے ان گناہوں کو معاف کر کے اس بندے کو اللہ بخش دے. لیکن اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے کسی بندے نے, تو اس بندے کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں فرمائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں, یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہی کی مدد سے ایک بیمار کو شفایابی حاصل ہوگی. اللہ رب العزت ہی کی مدد سے ایک اولاد حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہی کی مدد سے ساری دنیا میں ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی کی مدد سے ہوتی ہے. یاد رکھیں اگر کام بگڑ گیا ہے, اگر دنیا کے سارے لوگ اس بگڑے ہوئے کام کو سلجھانا چاہے تو نہیں سلجھا سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی مشیت شامل نہ ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اللہ رب العالمین. تم فرمان قرآن کہتا ہے وما تشاءون, تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین, مگر اللہ رب العزت چاہے. تو اللہ رب العزت ہی کی مشیت سے یہ ساری چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں واقعہ میں سنا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے آخری مقابلہ ہوا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات یہاں سے چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر راتوں رات نکلے. جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے, پیچھے ظالم اور ظالم کا لشکر ہے. اب ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون, ہے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے, اب ہم بچیں گے نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت کا حکم ہوا بیعصاک البحر, فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں. قرآن کہتا ہے فانفلق کل فرق کالطود العظیم, کہ وہاں پر 12 راستے ہو گئے اور ہر راستے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند بن گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی نجات پا گئے. اور فرعون کا جب لشکر اس سمندر کے بیچ میں آیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کو ملا دیا گیا. فرعون
اور فرعون کا لشکر وہیں پر ہلاک ہو گیا. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نہتے تھے, وہ سر و سمانے کے عالم میں تھے, اس کے باوجود اللہ رب العزت نے چاہا, اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور وہ نجات پا گئے. لیکن فرعون کے پاس حکومت تھی, سلطنت تھی, ان کے پاس بڑا لشکر تھا, ان کے پاس سارے ساز و سامان تھے, لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی. اللہ رب العزت چاہتے نہیں تھے کہ یہ نجات پائے, اللہ رب العزت انہیں غرق کرنا چاہتے تھے, تو اللہ رب العزت نے انہیں غرق کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہی کی یہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بنیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا احسان مند بندہ بنائے اور شکر گزاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.